بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین مکرم، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، روزانہ کی بنیاد پہ آج پھر ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ایک عظیم عالم دین، میری مراد جناب محترم پروفیسر محمد طارق نعیمی صاحب۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام بہار رمضان میں خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے دیگر گو مصروفیات میں سے علم دین کی ترویج کے لیے اور عوام الناس کی خیر کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اور میری بائیں جانب موجود ہیں جناب محترم محمد ضیاء الدین صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے مہمان سے سوالات کا آغاز کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین مکرم، ماشاء اللہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر محمد ضیاء الدین، دیکھیے بچے کے اندر کتنی خوبصورت تڑپ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی عمر کے اس حصے میں کر رہا ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، بڑا خوبصورت سلسلہ چلا ہوا ہے، ہم پروفیسر صاحب کی ہی مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور ہم آغاز انشاءاللہ وضو سے کریں گے، کیونکہ وضو کے مسائل ایسے ہیں احباب پوچھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اگر پوچھا تو ہو سکتا ہے ہمیں امام مسجد صاحب، مفتی صاحب، عالم دین صاحب یہ نہ ہمارا مذاق بنائے، لیکن مذاق کوئی نہیں بناتا، بلکہ اس میں خوشی ہوتی ہے کہ بندہ علم دین سیکھنے کی کوشش کرے۔ پروفیسر صاحب، بہار رمضان کے اندر خوش آمدید، خیر مقدم۔ ہمارے ناظرین سارے سننے والوں کو بتائیے کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے میں محترم حافظ شمس الرحمان چشتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سلامت رہیں جناب، کہ کہ آپ نے مجھے خدمت دین کے لیے، ابلاغ تعلیم کے لیے یہاں دعوت دی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو کے بعد بعض اوقات لوگ آسمان کی طرف منہ کر کے جی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، واہ واہ، اور اس حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، بالکل جی بالکل یہی بات ہے۔ کیونکہ ہر بندہ نفع کی طرف جاتا ہے، جب کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے پھر وہ کام کرنے کا مقصد کوئی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں اپنے ناظرین کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ دین کا کوئی کام بھی ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، بالکل بالکل، اس میں دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی بھی ہے اور اخروی فائدہ اخروی بھی ہے۔ فائدہ بھی ہے، بے شک۔ جو لوگ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں،
تو اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم کامل وضو کر لو، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے کلمہ شہادت پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول۔ جس شخص نے وضو کے بعد یہ کلمہ، یہ الفاظ کہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ کریم اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب یہ عمل اگرچہ چھوٹا سا ہے، جب ایک بندے نے وضو کر لیا، اس نے نماز پڑھنی ہے، تو وضو کر کے اس نے مسجد کے اندر آنے تک اگر یہ چھوٹا سا عمل کر لے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہی مختصر سا عمل، یہ چھوٹی سی نیکی قیامت کے دن ہمارے لیے نور بن جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، بڑا ہی خوبصورت اور حضور کی حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، ہم ناظرین مکرم مزید پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، وضو ہو گیا، وضو کے بعد کلمہ شریف ہم نے پڑھ لیا، جی اب آغاز فجر سے کرتے ہیں جی اور اس سے بھی پہلے فجر کی سنتوں سے کرتے ہیں۔ ناظرین کو بتائیے کہ فجر کی جماعت شروع ہو گئی ہو، اب فجر کی جماعت شروع ہو گئی ہو، اب جب شروع ہوتی ہے تو ہم نے بعض دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں مسجد کے باہر، صحن میں یا کہیں، وہ کہتے ہیں پہلے ہم سنتیں پڑھ لیں چونکہ سورت بڑی پڑھنی ہے۔ اس لیے اس حوالے سے بتائیں کہ جب جماعت ہو رہی ہو، شروع ہو گئی ہو، تو پھر سنتیں ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی، اس کے حوالے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب مبارک یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے حوالے سے یہ تخصیص ہے کہ اگر فرض جماعت شروع ہو گئی ہے اور ایک شخص بعد میں مسجد میں آیا، ابھی اس کی سنتیں رہتی ہیں، اگر اس کو یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ وہ آخری قعدے میں ہی کیوں نہ شامل ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک سائڈ پہ سنتیں ادا کر لے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر اس کو یہ خدشہ ہے سنتوں میں مصروف ہو گیا اور فرض کی جماعت چلی جائے گی، تو اس صورت میں یہ سنتیں نہیں پڑھے گا، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ حکم جو ہے یہ صرف فجر کی سنتوں کا ہے، باقی نمازوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب فرضوں کی جماعت ہو رہی ہو پھر سنتیں ادا نہیں کریں گے، جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین، بڑے آسان طریقے سے اس مسئلے سے پردہ پروفیسر صاحب نے اٹھایا۔ پروفیسر صاحب، ایسے لوگوں کا یہ عمل رہتا ہے کہ وہ قعدہ اخیرہ ہو یا پہلی رکعت ہو، وہ دوسری نمازوں کے لیے بھی ایسے کرتے ہیں، یعنی ظہر کی بھی 4 سنتیں موقدہ ہیں، ان کے لیے بھی بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ہمارے اس مسئلے کا حل بتا دیا امام اعظم ابو حنیفہ کے قول سے۔ اب اسی سوال سے اگلا سوال نکلتا ہے کہ اگر سنتیں، مثال ہے کہ ایک بندہ جماعت میں اتنا لیٹ پہنچا ہے کہ وہ قعدہ اخیرہ کو مسجد میں پہنچ جائے تو وہ جماعت میں مل گیا، سنتیں چھوڑ دی ہیں، اب ان سنتوں کا کیا بنے گا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر فجر کی سنتیں کسی کی رہ گئی، اس نے فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، تو اب سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد وہ سنتیں ادا کر لے۔ ٹھیک ہے، یعنی فوراً بعد نہیں ادا کر، فوراً بعد ادا نہیں کرے گا، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد وہ سنتیں ادا کر لے۔ اس کے حوالے سے ویسے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس بندے کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھ کے تسبیح و تحلیل کرتا رہے، تھوڑی دیر انتظار کر لے، جب سورج نکلے تو اس کے بعد وہ سنتیں وغیرہ ادا کرے۔ اگر وہ وہاں نہیں بیٹھا اور گھر چلا گیا اور سنتیں اس نے ادا نہ کی تاکہ ظہر کا ٹائم آ گیا، تو اب کیا کرے گا؟ اب حکم یہ ہے کہ اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اب وہ سنتوں کی قضا نہیں کرے گا، البتہ وہ گناہگار ہے، اس پہ وہ استغفار کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، بڑے ہی خوبصورت پیرائے کے اندر پروفیسر صاحب نے ہمارے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ فرض ادا کرنے کے بعد، جیسے دوسری نماز ہے، ظہر کی سنتیں رہ گئی ہیں، تو وہ فرض ادا کرنے کے فوراً بعد ادا کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس مسئلے سے پردہ اٹھ چکا ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ فرض ادا کر چکے ہیں
تو آپ جب سورج نکلے اس سے 20 منٹ بعد ان سنتوں کو ادا کر لیں اور وہ سنتوں کا ثواب حاصل کر لیں۔ خوبصورت انداز میں قبلہ پروفیسر صاحب ہمارے ان مسائل کے اوپر ہمارے ساتھ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف سفر کرواتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، اب فجر کی نماز کے بعد چونکہ آپ نے آگے جو لفظ بتایا، ہر بندہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے تگودو کرتا ہے، اب عوام کے فائدے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ورد جس سے عوام کو فائدہ ملے فجر کی نماز کے بعد؟ ہاں، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم کے صحابی ہیں حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ضعیف العمر صحابی تھے، بڑھاپے کے عالم میں گھر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ چلو حضور کے پاس چلتے ہیں، سبحان اللہ، کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بہت تو تعلیم کے ارادے سے گھر سے چل کے حضور کے پاس آئے، تو آقا کریم نے ان کو آنے کا مقصد پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو یہ صحابی عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، کابورات سنی ورکا عظمی، میری عمر لمبی ہو گئی ہے، ہڈیاں بالکل کمزور ہو گئی، میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ آپ کچھ تعلیم ارشاد فرمائیں، کچھ سبق دیں تاکہ میں بیٹھ کے پڑھتا رہوں۔ بہت اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے قبیصہ بن مخارق، جب تو گھر سے اس ارادے سے کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے میرے پاس آیا ہے، تیرے گھر سے لے کر یہاں آنے تک راستے میں جتنے شجر و حجر پتھر ملے ہیں، ہر ایک نے تیرے لیے رحمت کی دعا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سرکار دو عالم نے ان کو ایک سبق دیا کہ فجر کی نماز کے بعد 3 بار یہ تسبیح کہا کرو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 3 بار یہ تسبیح پڑھے، اللہ اسے 3 موذی بیماریوں سے نجات عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھے 3 بار، تو پہلا فائدہ ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور ضائع نہیں ہوگا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، روشنی اس کی سلامت رہے گی۔ بہت خوب۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھے، اس بندے کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، سبحان یعنی اللہ، پاگل نہیں وہ ہوگا، سبحان اللہ، کیونکہ اکثر بڑھاپے میں بندہ ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے، بالکل، آگے پیچھے کی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس ضعیف العمر صحابی کو آسان سا سبق بتایا، سبحان یہ نہیں اللہ، کہا کہ تو 200 نفل پڑھا کر یا فلاں کیا کر، مشکل عمل نہیں بتایا، آسان کام بتایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لیا کر۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس بندے پر فالج کا حملہ نہیں ہوگا، سبحان اللہ، مفلوج ہونے سے وہ بندہ بچ جائے گا۔ اس لیے میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے مختصر، جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد 3 بار یہ تسبیح پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، پروفیسر صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ عوام الناس تک یہ علم کی شمع روشن کرنے میں ہمارا ساتھ دیا آپ نے۔ ناظرین مکرم، کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ ماشاءاللہ۔